أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. کل اس آیت کے ایک ٹکڑے کی وضاحت کی گئی تھی، رمضان کے مہینے کی عظمت اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد جس سے ظاہر ہوتا تھا. اب اس کے دوسرے ٹکڑے میں بتایا جا رہا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو فلیصم ہو، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ پیچھے بتایا گیا تھا کہ ایام معدودات، یہ چند دن کے روزے ہیں، بہت زیادہ بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ مہینے، وہ دن کون سے ہیں، تو رمضان المبارک کے مہینے کو بتایا کہ اس مہینے کے دن ہیں وہ. اب بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں موجود ہے، یعنی صحت کے ساتھ اور اپنی علاقے میں مقیم ہے، تو اس پر روزہ رکھنا اس مہینے کا فرض ہے. ومن کان مریضا، اب جو شخص بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی تعداد دوسرے دنوں سے پوری کی جائے گی. پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ اگر آدمی بیمار ہوتا ہے جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی طرح طویل سفر پر جاتا ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو شریعت نے چھوڑنے کی اجازت دی ہے. لیکن فعدۃ من ایام اخر، اس تعداد کو دوسرے دنوں سے مکمل کرنا پڑتا ہے، یعنی رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی پڑتی ہے. پیچھے بھی کہا تھا، یہاں بھی دوبارہ اس لیے کہا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے باوجود یہ چھوٹ باقی رہے گی. اب یہ چھوٹ رکھی کیوں گئی؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم سے سہولت چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، پریشانی میں تمہیں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں. یہ اسلام کا مزاج بتایا گیا کہ اسلام لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے بلکہ آسانی میں ڈالنا چاہتا ہے. تو جو اعمال آسانی سے انسان کر سکتا ہے اسی کے کرنے کا شریعت نے مکلف کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ کسی نفس کو، کسی انسان کو کسی کام کے کرنے کا مکلف نہیں کرتا، اس کی ذمہ داری نہیں دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، جب دو چیزوں میں اختیار ہوتا تو آسان چیز کو لیتے تھے، اور اپنے صحابہ کو جب کسی جگہ بھیجتے تو ان کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، کہ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو
مشکل اور پریشانی میں مت ڈالو، ان کو خوشخبریاں سناؤ، اچھی باتیں بتاؤ، ڈراؤ نہیں۔ تو یہ اسلام کا یہاں مزاج ہے، اسی لیے اسلام نے جہاں بھی تکلیف ہو وہاں چھوٹ رکھی۔ نماز میں دیکھیے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھنے کے لیے کہا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، سو کر پڑھنے کے لیے کہا، سفر میں ہے مکمل نماز نہیں کر سکتا، قصر کرنے کے لیے کہا، وقت کی تنگی ہو جاتی ہے جمع کرنے کے لیے کہا۔ تو اسی طرح روزے کے لیے بھی چھوٹ دے دی کہ بیمار ہے یا سفر میں ہے تو کہا کہ اس دن روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کریں۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے۔ تو آپ پورا خلاصہ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے کیوں کیا گیا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم تعداد کو مکمل کرو۔ رمضان کے مہینے کی تعداد مکمل ہونی چاہیے۔ ایک مہینے کا روزہ ہے تو ایک مہینہ رکنا ہے، چاند سے چاند تک۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کیا جاتا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ کا، کہ چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے ہیں اور چاند دیکھ کر روزے ختم بھی کرنے ہیں۔ تو مہینے کی شروعات بھی چاند دیکھ کر اور کب ختم ہوتا ہے یہ بھی دوسرے مہینے کے چاند دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا یہ سب کنڈیشن اس لیے لگائے گئے کہ اگر آپ مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں اس کی قضا کرو، تاکہ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وہ تعداد تم مکمل کرو جو تعداد روزے کی شریعت میں بتلائی گئی ہے۔ اور دوسری اس کی علت بتائی کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں رہبری کی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تکبر مانے تکبیر کہنا، بڑائی بیان کرنا، ہداکم کا مانے سیدھا راستہ دکھانا۔ اللہ نے جو تمہیں رمضان کے روزے رکھ کر اور اس میں عبادات کروا کر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی جو راہ بتلائی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی کیا ہے؟ ہر عبادت کے بعد کہا گیا کہ اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو۔ روز حج کے سلسلے میں کہا کہ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ عرفات سے جانے کے بعد پھر ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو ویسے اللہ کا ذکر کرو۔ نماز کے بعد بارے میں بھی کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ نماز کے بعد بھی دیکھیے تسبیحات کرنے کے لیے کہا گیا۔ ایسے ہی روزہ رکھنے کے بعد بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسی لیے دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں جب روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں۔ عید الفطر میں بھی عید کی نماز سے پہلے جہرن تکبیر سنت کی گئی ہے کہ آدمی بڑی آواز سے تکبیر کہتا رہے۔ تو اسی آیت سے علماء نے اس کو استدلال کیا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، جو صحیح راہ بتلائی ہے، جو توفیق دی ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے۔ اس لیے بار بار تکبیر کہنے کے لیے کہا گیا۔ تو اسی لیے علماء نے سنت لکھا ہے کہ شام سے عید کی نماز تک تکبیر کہنا چاہیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی صحت دی، عافیت دی، اتنی نعمتیں دی، روزہ رکھ کر اللہ کی باتوں کو مان کر اللہ کے راستے میں قربانی دے کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس سے اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہے اس کا ہم اللہ کی حق کے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو یہ اللہ کا شکر نہیں ہوگا بلکہ ناشکری ہوگی۔ بہرحال ان آیات میں روزہ کب رکھا جائے، نہ رکھنے کی صورت میں کیا کرنا ہے، اور چھوٹ دینے کا کیا مقصد ہے، روزے کے کیا مقاصد ہیں، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا